نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مکرم، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب اپنی مسجد جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. اس ماہ مبارک کو محرم الحرام کہا جاتا ہے. اس کی آج 8 تاریخ ہے. اسی ماہ مبارک میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. اسی نسبت سے آپ کے فضائل و مناقب پر چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. یہ میرے نبی کے نواسے ہیں. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے حد محبت ہے. اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چچی جن کی کنیت ہے ام الفضل، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، وہ خواب دیکھتی ہیں کہ خواب میں حضرت بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے وجود مقدس سے گوشت کا ایک ٹکڑا اترتا ہے اور میرے آقا کی گود میں آ جاتا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی میرے آقا کے پاس پہنچتی ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رأیت خیرا، تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ چچی نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ اس کا میرے خواب سے کیا تعلق کہ گوشت کا ٹکڑا اتر کر میری گود میں آتا ہے۔ میرے آقا نے کہا چچی بیٹا فاطمہ کا ہوگا، کھیلے گا تیری گود میں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، آپ کو حضرت حسین سے محبت نہیں ہے؟ زور سے کہو سبحان اللہ، تاکہ پتہ چل جائے اصل حسینی ہم ہیں۔ اصل حسینی کون ہے؟ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ اوپر والا سپیکر بند کر دیں ادھر سے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو حضرت حسین سے محبت ہے، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام الفضل کا یہ خواب پورا کب ہوا؟ 5 شعبان المعظم کو چاند جیسا حسین اس دنیا میں آیا۔ میرے آقا کو بتایا گیا کہ حسین اس دنیا میں آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کے کہا اس کو میرے سامنے لایا جائے۔ بی بی فاطمہ الزہراء دیکھتی ہیں ام الفضل نے کپڑے میں لپیٹے ہوئے ننھے حسین کو میرے آقا کے سامنے لایا گیا۔ میرے آقا نے اٹھایا، پیار کیا۔ اس وقت میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ بلال حبشی کو بلاؤ، کعبے کی چھت پہ اذان کہتا ہے، آج حسین کے کان میں اذان کہہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا علی آج کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اس بچے حسین کے کان میں اذان میں خود دوں گا۔ دائیں کان میں میرے آقا نے اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے آقا نے حضرت علی سے پوچھا نام کیا رکھو گے؟ حضرت علی بڑے جنگجو ہیں، بہادر ہیں، جنگوں میں بڑا نام ہے، تلوار کا دھنی ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھنا ہے۔ میرے آقا نے کہا نہیں، حرب نام نہیں ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا۔ میرے آقا نے کانوں میں اذان دی، نام بھی رکھا۔ پھر جب حضرت حسین کو گڈی دینے کا وقت آیا، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ شہد لے کر کے آؤ۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ عرب کی مشہور غذا کھجور ہے وہ لے کر آؤ، میں بطور گڈی کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہوں، لعاب دہن میں ڈال دیتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا آج کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا نانا محمد خود اس کو گڈی دوں گا۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ گڈی دینے کے لیے کچھ منگوایا تو نہیں،
بی بی فاطمہ بھی دیکھ رہی ہیں، ام الفضل بھی دیکھ رہی ہیں، جناب علی رضی اللہ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ گٹی کس سے دی جائے گی؟ میرے آقا نے حسین کو اٹھایا، اپنا لعاب دہن بطور گٹی کے حسین کے لعاب میں ڈالا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا یہ حکمت سمجھ سے باہر ہے، زبان چسوائی جا رہی ہے، لیکن یہ سمجھ اس وقت آئی جب حسین کربلا کے ریگزاروں میں بھوک اور پیاس کی شدت میں تھا، تو حسین کو نہ بھوک محسوس ہوئی نہ پیاس محسوس ہوئی۔ کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے کہ حسین نے اپنے نانا محمد کے لعاب کو چوس لیا تھا۔ اس نے اپنے نانا محمد کے لعاب کو چوس لیا۔ پیاس نہ ستائے گی، بھوک نہیں ستائے گی۔ میرے آقا نے کانوں میں اذان دی، گٹی بھی دی، نام بھی رکھا، کاندھوں پہ سوار بھی کیا۔ کاندھوں پہ سوار کر کے میرے آقا گزر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ کتنی خوبصورت سواری ہے۔ میرے آقا نے کہا دیکھ تو صحیح، سواری پر سوار ہونے والا سوار کتنا خوبصورت ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ بھی محبت کا انداز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حسین بچپن کی عمر میں ہے، بی بی فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، حضرت حسین کے رونے کی آواز میرے آقا کے کانوں میں پڑی۔ میرے آقا اندر تشریف لے گئے، جا کر کے کہا بیٹی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کو چپ کرواؤ، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ بھی محبت کا انداز ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ابھی یہ دونوں بھائی پیدا بھی نہیں ہوئے، میرے آقا نے ان کے نام لکھوائے، ان کے حصوں کو مقرر کیا۔ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ حضرت حسین کا وظیفہ مقرر کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وظیفہ زیادہ دیا۔ ایک کام کے سلسلہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دفتر میں موجود ہیں۔ حضرت حسین کسی کام کے سلسلہ میں تشریف لاتے ہیں، بیٹا وہاں موجود ہے، نوکر چاکر وہاں موجود ہے۔ انہوں نے کہا اندر حضرت مصروف ہیں، آپ انتظار کیجئے۔ انتظار کے لیے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پردہ ہٹا، حضرت عمر کی نظر حضرت حسین پہ پڑی۔ آپ اٹھ کر کے باہر تشریف لاتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں آپ کو انتظار کس نے کروایا؟ حضرت حسین نے کہا امیر المومنین مجھے بتایا گیا آپ مصروف ہیں، آپ کا بیٹا جب اندر نہ جا سکا تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا وہ عمر کا بیٹا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے، تو محمد کا بیٹا ہے، تجھے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ آج ہم پہ پروپیگنڈا، او جی یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ یزیدی ہیں، ہم پہ یہ بلیم لگایا جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، شرم و حیا کرو، تقابل بھی خود بناتے ہو اور یزیدیت کا فتویٰ بھی ہم پہ دیتے ہو۔ یہ حضرت حسین کا پیدا ہونا، میرے نبی کا نام رکھنا، کانوں میں اذان دینا، گٹی دینا، سواری پہ سوار کرنا، یہ حضرت حسین کی ساری عظمتیں، ساری رفتیں ثانوی درجے کی ہیں۔ ثانوی سمجھتے ہو؟ دوسرے درجے کی۔ یہ ساری عظمتیں ثانوی درجے کی ہیں۔ حسین کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ حسین کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے جرمٹ ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کسی کی پیروی کرو گے
ہدایت کے راستے پر چلنے لگو گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دے، میرے یاروں کے بارے میں بکواس کرے، تو اسے کہہ دو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تجھ پر لعنت ہو تیرے اس شر کی وجہ سے۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا تعلق حضرت حسین سے ہے۔ حضرت حسین کے کانوں میں جو میرے آقا نے ایک کان میں اذان اور ایک میں اقامت کہی، اس اذان میں حضرت صدیق اکبر کا نام نہیں ہے، توجہ رکھیں۔ اس اذان میں حضرت عمر کا نام بھی، بولو میرے ساتھ، نہیں ہے۔ اس اذان میں حضرت عثمان کا نام بھی، اس اذان میں حضرت علی کا نام بھی، اس اذان میں حضرت معاویہ دیگر عشرہ مبشرہ کسی صحابی کا نام نہیں تھا۔ اس اذان میں صرف اللہ کا نام تھا اور اللہ کے رسول کا نام تھا۔ آج وہی اذان ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے۔ ہم جو اذان دیتے ہیں وہ میرے آقا نے حسین کے کانوں میں دی۔ پھر کربلا کے میدان میں حسین نے جو نماز پڑھی، ہاتھ باندھ کر پڑھی، کھول کر نہیں پڑھی، وہ نماز آج ہماری مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے۔ حسین جیسی اذان ہماری اذان، حسین جیسی نماز ہماری نماز۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس ہے، پانی بند کر دیا گیا، وضو نہ کرنے دیا گیا، ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، تشدد کیا گیا، ماننے والی باتیں ہیں۔ حضرت حسین پر اتنا کچھ کیا گیا، ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، پانی بند کر دیا گیا، 10 محرم کو شہید کر دیا گیا، ان کا تو پانی بند ہے، پیاسے شہید کر دیے گئے۔ تم جگہوں جگہوں پر سبیلیں لگا رہے ہو، یہ حسین سے محبت کا انداز ہے؟ بولو بولو، یہ محبت کا انداز ہے؟ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، تم نے شربت بانٹنے شروع کر دیے، یہ محبت کا انداز ہے؟ محبت کا انداز یہ ہے کہ حسین جن سنتوں پہ چلتا رہا ان سنتوں پہ چل کر دکھاؤ۔ محبت کا انداز یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے جی میں آئے تم کرتے چلے جاؤ۔ محبت کا انداز یہ ہے کہ حسین نے جس طرح اپنے نانا کی سنتوں کو زندہ کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی سنتوں پر چلنے، اپنی زندگی میں انہیں لے کر آئیں۔ حسین میرے نبی کا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تقابل بنایا گیا حسین کا اور یزید کا، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں آپ سب اس کی تائید کریں گے، تمام تر علماء دیوبند علل اعلان کہتے ہیں، اکابرین کا موقف بھی یہی ہے کہ ہمارا تعلق حضرت حسین سے ہے۔ آپ سب کا تعلق بھی حسین سے ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ آپ سب کا تعلق حضرت حسین سے ہے۔ تقابل تم نے بنایا، حسین اور یزید کا کوئی تقابل نہیں۔ حسین صحابی ہے، میرے نبی کا نواسہ ہے، حضرت علی کا لخت جگر ہے، میرے نبی کو اس نے دیکھا ہے، میرے نبی کی گود میں کھیلا ہے، میرے نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوا ہے۔ میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، دونوں بھائی حضرت حسین اور حسن تشریف لاتے ہیں، بچپن کی عمر ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ میرے آقا نے خطبہ روک دیا، ممبر سے اتر کر نیچے آئے، دونوں بیٹوں کو اٹھا لیا، ممبر رسول پر تشریف لائے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ آیت پڑھی، اس کے بعد کہا ان دونوں کا گرنا مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے میں نے خطبے کو روک دیا۔ حسن ہو حسین ہو، تمہاری عظمتوں کو سلام ہے، تم مسجد نبوی میں آتے ہو،
عظمتوں والا پیغمبر اپنے خطبے کو روک دیتا ہے، تم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جن سے نبی محبت کرے ہم ان سے نفرت کر سکتے ہیں؟ بتاؤ بتاؤ، ہم ان سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے۔ جن سے نبی محبت کرے گا، میرے آقا کے ساتھ جڑنے والا ہر شخص قابل احترام ہے، چاہے وہ میرے نبی کی آل ہو، میرے نبی کے نواسے ہوں، میرے نبی کی نواسیاں ہوں، میرے نبی کی بیویاں ہوں، میرے نبی کے یار ہوں۔ جب ان کی نسبت میرے نبی سے ہو گئی، ہم سب پر ان کا احترام واجب ہے، ہم سب نے ان سے محبت کرنی ہے، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا ہے فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے یاروں سے محبت کی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ جس نے میرے یاروں سے بغض رکھا، اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ اور آگے فرمایا فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ حسین کی عظمتوں کو سلام۔ ہم خود حسینی، حضرت حسین نے کربلا میں صبر کیا تھا، ماتم نہیں کیا تھا، اور نہ ہی یہ تربیت کی تھی، صبر و تحمل سے کام لیا تھا، موقف پر ڈٹ گئے تھے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کا موقف اس وقت جو تھا، آج ہمارا بھی وہی موقف ہے۔ ہمارا تعلق اس وقت بھی حسین سے تھا، ہمارا تعلق آج بھی حسین سے ہے، اور روز محشر بھی ہمارا تعلق حسین ہی سے ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جو لوگ ہم پر فتویٰ بازی کرتے ہیں یہ یزیدی ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں میرے آقا نے حسین سے اتنی محبت کی، کیا حشر کے میدان میں میرے آقا حسین سے محبت نہیں کریں گے؟ کیا میدان حشر میں میرے آقا حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ بالکل کھڑے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں روز محشر اللہ تعالی ہمارا حشر حضرت حسین کے ساتھ فرمائے، ہماری یہ دعا ہے۔ تقابل تم نے بنایا، یزید اور حسین کا کوئی تقابل نہیں، یہ ساری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بڑھ جائے، حضرت حسین کے جوتے کے نیچے لگنے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر میرے آقا کو ان سے اتنی محبت ہے، میرے آقا نماز میں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں شہزادے میرے آقا کی کمر پہ سوار ہو گئے، میرے آقا سجدے میں ہیں، ایک بار میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، دوبارہ سوار ہو گئے، میرے آقا نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ حسین واہ تیری عظمتوں کو سلام، تو میرے آقا کی کمر پر آئے، میرے آقا سجدے کو لمبا کر دیں، تیری اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ اور میرے آقا نے کتنی بار کہا سبحان ربی الاعلیٰ؟ 72 مرتبہ۔ کتنی بار؟ 72 مرتبہ میرے آقا نے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا۔ اگر اٹھوں گا میری فاطمہ کا لال گر جائے گا، اسے تکلیف ہوگی، اور جب اسے تکلیف ہوگی تو مجھ محمد کو بھی تکلیف ہوگی۔ میرے آقا نے ان سے محبت کی ہے، میرے آقا نے ان کو گٹی دی ہے، اس سے بڑی حسین کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ سواری پہ سوار کیا ہے، پیار کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے محبت کرنا، ایک ہوتا ہے سونگنا۔ یہ حضرت علی کے لخت جگر ہیں۔ آج ہم سب کو فخر ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا حضرت حسین سے تعلق ہے۔ ہم وہ چیز نہیں کرتے جو ثابت نہ ہو۔ حضرت حسین نے وہاں صبر کیا، تحمل سے رہے۔ ایک طرف کہتے ہو پانی بند، خود سبیل پہ لاتے ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر اور شادیاں بھی کی، آپ کی اور اولادیں بھی ہوئی۔ امام باقر رحمہ اللہ نے خود لکھا اپنے مذہب کی معتبر کتابوں میں کہ حضرت علی کے 18 بیٹے۔ کتنے بیٹے؟ بولو بولو، کتنے بیٹے؟ تمہیں صرف 2 بتائے گئے، میں بتانا چاہتا ہوں
کسی پر تنقید کرنا میرا مقصد نہیں اور نہ ہی یہ میرا انداز ہے، لیکن جن لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا میں دھوکے سے نکالنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی کے 2 بیٹے نہیں 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ میں ثابت کروں گا، اگر میں ثابت نہ کروں تو مجرم ٹھہروں۔ ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام محسن، عرف عام کے اندر مشہور ہے محسن۔ وہ بھی پیدا ہوئے تھے، بچپن کی عمر میں وفات پا گئے۔ پھر بیٹی کا نام بی بی کلثوم، جو بیوی بنی حضرت فاروق اعظم کی۔ ہم صحابہ و اہل بیت کی محبتوں کو بتانے والے لوگ ہیں، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ مخالف فرقہ تفریق کرتا ہے، رشتہ داریوں کو چھپاتا ہے، عظمتوں کو چھپاتا ہے، وہ اس طرح سے حضرت محسن کو غائب کرتا ہے کہ میں یہاں بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ کس طرح سے حضرت علی کی توہین کرتا ہے، کس طرح بی بی فاطمہ کی توہین کرتا ہے۔ دعویٰ محبت کا ہے، کتابیں اٹھاؤ تو توہین کا پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، کسی ایک ادنے درجے کی صحابی کی بھی توہین کرو، چاہے وہ میرے نبی کا صحابی ہو، میرے نبی کی آل ہو، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اسی پر ہماری زندگی ہے، اسی پر ہماری موت ہوگی۔ اب 9ویں اور 10ویں کے روزے کے بارے میں تھوڑی سی توجہ رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، تو 10 محرم الحرام کو مدینہ کے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے بڑوں کو فرعون کی آل سے نجات ملی تھی، ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ حضرت موسیٰ پر ہم ان سے زیادہ ایمان لانے والے ہیں، ہم ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ پھر میرے آقا نے ساتھ فرمایا صحابہ سے کہ آپ ساتھ 9ویں کا بھی رکھو کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اگر کوئی 9ویں کا نہ رکھے، صرف 10ویں کا رکھ لے، تو ساتھ 11ویں کا بھی رکھے، 2 لازمی کرنے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص، میرے آقا نے فرمایا، محرم میں روزہ رکھے، 1 روزہ رکھے، اس کے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور 9ویں اور 10ویں کے روزے کی بھی بڑی فضیلت میرے آقا نے بھی رکھا، صحابہ نے بھی رکھا، اور آپ سب بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز آپ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے، انشاءاللہ ارادہ کریں، ثواب ہوگا، فضیلت ہوگی، گناہ معاف ہوں گے۔ فرض نہیں ہے یہ روزہ، سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، پھر جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تو ٹائمنگ کیا چل رہی ہے؟ اکثر حضرات ٹائم بھی پوچھتے ہیں۔ آج کل فجر کا جو ٹائم ہے وہ داخل ہو رہا ہے 3:21 پر۔ آپ نے کوشش کر کے 5-10 منٹ پہلے ہی سحری کو بند کر دینا ہے، یعنی 3:15 بجے آپ روزہ بند کر دیں، اور افطاری کا ٹائم ہوگا 7:25 پر۔ یہ تقریباً 16-16.5 گھنٹے کا آپ کا روزہ ہوگا۔ آپ یہ روزہ رکھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس سال کو باعث برکت بنائے۔ کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت نہ ہو، ہم کوئی فرقہ واریت والی بات کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہماری طرف سے کبھی بھی اہل بیت کے خلاف کوئی گندی زبان استعمال نہیں کی گئی، یہ بات آپ سب جانتے ہیں۔ ہمیشہ مخالفین فرقے کی طرف سے صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے، ہماری طرف سے اہل بیت پر کسی قسم کا کوئی تبرہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔